اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہوتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اپنا بنا کے رکھے، دنیا بھی خیریت عافیت والی ہو، آخرت بھی خیریت عافیت والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ہی اچھا قرآن سے ہمیں جوڑ دے، قرآن کو پڑھنا سیکھنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الحدید۔ سورۃ الحدید کی ہم آیت نمبر 16 سے 29 کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ شروع کرتے ہیں لیسن۔ آیت نمبر 16 سورۃ الحدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم کیا نہیں، یعنی وقت آیا۔ یعنی کا روٹ ورڈ ہم اس کے روٹ ورڈ کی بات کرتے ہیں۔ یعنی کا روٹ ورڈ ہے حمزہ نون یا، بہت ہی ڈفرینٹ سا روٹ ورڈ ہے کیونکہ جو حرف علت والے روٹ ورڈ ہوتے ہیں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ حمزہ نون یا کا روٹ ورڈ ہے۔ حمزہ نون یا کے روٹ ورڈ سے فعل صرف یہی آیا ہے، مطلب جو قرآن میں یعنی اس کے مطلب ہے وقت آیا، ٹو کم ٹائم، جیسے کہ وقت آیا۔ اور اس کے علاوہ اس روٹ ورڈ سے ڈفرینٹ سے ورڈز ہیں جس کے ڈفرینٹ میننگز ہیں۔ ایک میننگ جو اس سے قریب ترین ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے، ہم دیکھتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ہے، امن هو قانت آناء اللیل، کہ جو ڈیووٹلی اوبیڈینٹ ہے آناء اللیل ڈیورنگ آورس آف نائٹ، یعنی رات کی گھڑیوں میں۔ اور انفیکٹ ہم یہ آناء کا لفظ اس میں بھی پڑھتے ہیں جو ختم قرآن کی جب دعا ہوتی ہے جو قرآن کے آخر میں لکھی ہوتی ہے، اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کی گھڑیوں میں قرآن پڑھنا، یعنی آناء اللیل ہے اس میں، آناء ڈیورنگ آورس یا گھڑیاں، اور ٹرانسلیشن میں ہم اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں وقت کا، آورس کا، گھڑیوں کا معاملہ آیا ہے حمزہ نون یا سے۔ اس سے اگر ہم یاد رکھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، ادروائز قرآن اس روٹ ورڈ کو زیادہ تر قرآن میں یہ یوز ہوا نہیں ہے، اور اسم کی طرح بھی ہے تو ڈفرینٹ میننگز ہے۔ علم یعنی کیا نہیں وقت آیا، للذین آمنوا ان کے لیے جو ایمان لائے، ان کے تخشع جھک جائے، خاشعین جو خشوع ہوتا ہے وہ بھی جھکنا اس میں ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے خشوع میں، کیونکہ اس میں تو تخشع کا اس لیے ٹرانسلیشن جھک جائیں۔ اور تا جو ہے، جو شروع کی تا ہوتی ہے، یا تو تم کی ہوتی ہے مضارع کی جس کے میننگ تم ہوتے ہیں، یا پھر مؤنث کی بھی تا ہوتی ہے، واحد مؤنث یعنی کہ مؤنث کی تا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آگے جو قلوبہم، قلوب جو ہے اس کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوا ہے، تو تخشع جھک جائیں، خشوع کریں، قلوبہم دل ان کے، لذکر اللہ ذکر کے لیے اللہ کے، وما نزل اور جو نازل ہوا، من الحق حق میں سے، ولا اور نہ یکونوا وہ ہو جائیں، کالذین کا معنی طرح، لائک، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں لائک، کالذین ان لوگوں کی طرح جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، من قبل اس سے پہلے، فطال تو طویل ہو گئی، فطالہ بھی فعل ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے تا، واو اور لام، طویل سے یاد رکھیں یا طول سے یاد رکھیں، تو طالہ تو طویل ہو گئی، علیہم ان پر، الامد مدت، امد کا روٹ ورڈ حمزہ میم دال، امد قرآن میں اور جگہ بھی آیا مدت کے لیے۔ فقست تو سخت ہو گئے، قصد کا روٹ ورڈ ہے قاف سین واو، قساوت قلبی قسوا، تو قاف سین واو روٹ ورڈ ہے، فقست تو سخت ہو گئے۔ فعل ماضی کے آخر میں جب تا ساکن آتا ہے تو یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، تو پھر یہ مؤنث کا صیغہ اس قلوب کے لیے آیا ہے، تو اوپر بھی مؤنث کا صیغہ آیا تھا اس کے لیے، وہ مضارع میں تھا۔ فقست تو سخت ہو گئے، قلوبہم دل ان کے، وکثیر اور اکثر، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 17، اعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یحیی وہ زندہ کرتا ہے۔ جب بھی زندہ کرنے کے میننگ آتے ہیں روٹ ورڈ ہا یا وہ زندہ کرتا ہے الارض زمین کو، بعد موتہا بعد اس کی موت کے،
ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے، اور یہ مؤنث کون سی چیز ہے؟ ارض۔ عربی میں ارض اور آسمان یعنی کہ زمین، آسمان اور شمس سب یہ مؤنث میں آتے ہیں۔ تو ارض ہے یہاں پہ تو بعد دم ہوتی ہے، بات اس کی موت کی یعنی کہ زمین کی موت کے بعد۔ قد تحقیق بینا بیان کر دی ہم نے، بینا میں ایک با یا نون روٹ ورڈ ہے، ایک نون روٹ ورڈ کی ہے اور ایک نا کی ہے جو ہم نے کی ہے، تو اس لیے بینا بیان کر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، واقرضوا اور جنہوں نے قرض دیا، یہ جو ہے فعل جیسے قالو انہوں نے کہا، اس طرح اقرضوا انہوں نے قرض دیا، اور واقرضوا اور جنہوں نے قرض دیا اللہ اللہ کو، قرضاً قرض، حسنا اچھا، یضاعف دگنا کر دیا جائے گا۔ اس کا روٹ ورڈ داد عین فا ہے۔ ہم نے لاسٹ لیسن میں اگر آپ کھول کے دیکھیں تو آیت نمبر 11 میں پڑھا تھا فَيُضَاعِفُ، ضَاعِف عین کے نیچے زیر تھا تو وہ ایکٹیو تھا، اس کے مطلب تھے وہ دگنا کر دے گا۔ لیکن اگر آپ 11 کھول کے دیکھیں تو اس میں یضاعف عین کے نیچے زیر ہے، تو عین کے نیچے زیر ہونے سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، معروف ورژن اس کا مطلب ہے وہ دگنا کر دے گا یا وہ ملٹیپلائی کر دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا۔ لیکن جب یہ پیسو آیا ہے، اس میں آپ لکھ لیجئے مجہول ہے، پیسو ہے، اور اس میں اس کے پہچاننے کے بہت آسان طریقہ ہے، اسپیشلی جو مضارع مجہول ہوتا ہے اس میں یا تا پہ پیش اور تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو تو یہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ مجہول کی ٹرانسلیشن ہم کیسے کہیں، یضاعف کو دگنا کر دیا جائے گا، it will be multiplied یا it will be doubled، اس طرح اس کی میننگز کرتے ہیں۔ یضاعف جو تھا اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ وہ دگنا کر دے گا، وہ بڑھا دے گا، لیکن یہاں پہ یضاعف دگنا کر دیا جائے گا۔ تو یا اس کو ہم اور جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یضاعف تو آپ نے دیکھ لیا پچھلے موڑ کے پیج آیت نمبر 9 میں 11 میں، یہاں پہ دیکھیں سورہ ہود کی آیت نمبر 20 میں، یہاں پہ بھی یضاعف and will be doubled لہم العذاب، ان کے لیے عذاب will be doubled، ڈبل کر دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا، اس طرح ٹرانسلیشن ہے۔ یہ بھی اس کا مضاف ورژن ہے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 میں، یہاں پہ بھی یضاعف it will be doubled، اس کے لیے عذاب ڈبل کر دیا جائے گا، ضعفین ڈبل، ٹو فولڈ۔ تو جب ہم اور جگہ پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اور اس کو سمجھنا اور اس کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یضاعفو دگنا کر دیا جائے گا، پیسو ہے تو ٹرانسلیشن اس طرح کریں گے ہم، لہم ان کے لیے، ولہم اور انہی کے لیے ہے، اجرن اجر، کریم عزت والا، والذین آمنوا باللہ اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، رسول کی جمع ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ الصدیقون جو سچے ہیں، والشہداء اور گواہی دینے والے، شہید کی جمع شہداء، شاہد کی جمع شہداء، گواہی دینے والے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، لہم اجرہم انہی کے لیے ہے اجر ان کا، ونورہم نور ان کا، والذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ ہیں ساتھی جہنم کے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اعلموا جان لو، انما بے شک، الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، لعب کھیل ہے، یہی روٹ ورڈ ہے، ولہو اور تماشا۔ جب لہو اسم کی طرح آتا ہے اس کے مطلب کھیل تماشا، امیوزمنٹ کی چیز، جس طرح لہو کے مطلب لہو تماشا، وزینت اور زینت، روٹ ورڈ یہی ہے، زین اس کا لہو اس کا لعب، وتفاخر اور باہم فخر کرنا ہے۔ تفاخر فاخر روٹ ورڈ، تفاخر قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، اور اس میں باہم کے میننگ کیسے آیا، میوچل کے میننگ اس الف کی وجہ سے، جب روٹ ورڈ کے بیچ میں الف آتی ایک باب میں ایسا ہوتا ہے تو اس میں باہم کے میننگ آ جاتے ہیں۔ جیسے اگزامپل ہم پڑھتے ہیں نا اس میں سورۃ العصر میں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت تلقین کرتے ہیں، تو ایک دوسرے باہم کے میننگ اس باب کی وجہ سے آئے، تبھی تفاخر باہم فخر کرنا ہے۔
بینکم آپس میں، وتکاثر اور ایک دوسرے پہ کثرت حاصل کرنا ہے. روٹ ورڈ کثرت ہے کافرہ، اور اس میں بھی سیم یہی روٹ ورڈ کے بیچ میں جو الف آتا ہے، یعنی روٹ ورڈ کے بیچ میں دیکھیں اس میں بھی فاخا را کے ادھر ہی روٹ ورڈ کے بیچ میں آ گیا الف، اور اس میں بھی، تو اس میں باہم کے میننگ آ جاتے ہیں میوچل کے. وتکاثر اور وہ باہم کثرت حاصل کرنا یعنی ایک دوسرے پہ، جیسا مقابلہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس طرح یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، تو اس میں یہ میننگ آ جاتا ہے. فی الاموالی مالوں میں، والاولادی اور اولاد میں، کمثلی مانند مثال، غیث بارش کے. غیث کا روٹ ورڈ یہی ہے غا غین یا سا. قرآن میں یہ روٹ ورڈ 3 دفعہ ہی آیا ہے، اور ہم ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں غیث کہاں پہ آیا ہے. آئے سورہ شعراء، سورہ الشورى، بلکہ شورا کی آیت نمبر 20 میں ہے، 28 میں ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ینزل اتارتا ہے الغیث بارش، دارین. تو غیث ادھر بھی آیا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. مانند مثال بارش کے، عجبہ خوش کر دیا. عین جیم با روٹ ورڈ ہے. اچھا یہ روٹ ورڈ قرآن میں موسٹلی جو آتا ہے، جیسے ہم اردو میں یوز کرتے ہیں عجیب، امیزنگ، عجیب ہے، اسٹانشڈ جیسے نا، ویسے یوز ہوتا ہے. تو عجیبہ یا عجبو کر کے جب آتا ہے تو اس کے میننگ امیزڈ یہ ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہی میننگ ہے. مگر جب یہ اس طرح آتا ہے عجبہ یعجبو اعجابن، اس باب میں جب یہ آتا ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو پلیز، ٹو امپریس، کسی کو خوش کر دینا، کسی کو امپریس کر دینا، یہ میننگ ہوتے ہیں. عجبہ یعجبو اعجابن جب اس باب میں آتا ہے اس کا یہ میننگ ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اور کہاں پہ کہ پلیز کر دیا، خوش کر دیا. تو اس میں دیکھیں آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں ہے، کہہ دیجئے نہیں برابر حسن خبیث اور طیب، اور چاہے even if اعجبہ کا impresses you. اعجبہ اس کے مطلب امپریس یا پلیز کرنا، اعجبہ کا impresses you. تو وہاں پہ یہ آیا ہے روٹ ورڈ. اس کے علاوہ یعجبو کر کے بھی ایک جگہ پہ قرآن میں آپ کو نظر آئے گا، مگر یہ زیادہ تر عجیب، اسٹانشنگ کے میننگ میں، مگر اس کے میننگ یہ بھی ہوتے ہیں ٹو امپریس، ٹو پلیز. عجبہ خوش کر دیا الکفار کسانوں کو. کفار کا ٹرانسلیشن یہ والی آپ کو اور جگہ پہ نہیں ملے گی. یہیں پہ عام طور پہ تو کفار کافر کے لیے ہوتا ہے، مگر یہاں پہ جو مثال کے لحاظ سے کسانوں کو، نباتہ اس کی نباتات میں، ثم پھر یہی جو وہ خشک ہو جاتی ہے. یہی جو کا روٹ ورڈ ہا یا جیم روٹ ورڈ ہے، اور یہی جو بھی ہے قرآن میں 2 دفعہ یہ ہے. اس کا مطلب ٹو ڈرائی، ٹو ویدر. دیکھ لیتے ہیں اور کہاں پہ، بلکہ یہ پورے یہی حصہ دوبارہ ہے، تو ان کو ہم پورا دیکھ لیتے ہیں پھر ادھر دیکھیں گے. یہی جو وہ خشک ہو جاتی ہے، فتواہ، فا پھر تا آپ، رآ را حمزہ یا آپ دیکھتے ہیں، ہو اسے، پھر آپ دیکھتے ہیں اسے، مصفرن کے زرد ہو گئی ہے. مصفرن کا روٹ ورڈ صاد فا را، اور یہ صفرا کر کے اور مصفرن کر کے آیا ہے قرآن میں، اس کا مطلب زرد ہو گئی ہے. اور ثم پھر یکون وہ ہو جاتی ہے، حطاما چورا چورا، حطاما یعنی ڈیبرس، چورا چورا، حطما، اور روٹ ورڈ آیا ہے یہ. اس کو ہم دیکھتے تھے یہ پورا حصہ، ثم یہی جو وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرن ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا. ہم دیکھتے ہیں یہ والی تو آیت ہم نے دیکھ لی. اچھا احزاب کی بھی آیت میں تھا عجبہ کا. جی آیا سورہ زمر کی آیت نمبر 21 میں یہی حصہ پورا ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا ٹرن یلو ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کر دیتا اسے ڈیبرس، چورا چورا. اور یہیجو ودر، تو یہیجو یہاں یا جیم روٹ پر 2 دفعہ ہے، دونوں دفعہ آپ نے دیکھ لیا، اور مصفرن بھی اس طرح 2 دفعہ ہے، دونوں دفعہ آپ نے دیکھ لیا. ثم وفی الآخرت، اور آخرت میں عذاب شدید، عذاب ہے سخت، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور بخشش اللہ کی طرف سے اور رضامندی، وما الحیات الدنیا، اور نہیں زندگی دنیا کی، الا مگر متاع سامان، الغرور دھوکے کا. الغرور جو ہے الغرور کے مطلب ڈسیپشن، ڈیلوژن.
قرآن میں غرور بہت دفعہ ہے. جب یہ غین پہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے الغرور، اس کے مطلب ہوتا ہے بڑا دھوکے باز، جیسا کہ ہم پچھلے لیسن میں دیکھ چکے ہیں الغرور. لیکن اس میں غین پہ پیش کے ساتھ، یہ تو قرآن میں بہت دفعہ یعنی غرور کر کے کہ دھوکے کا سودا ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ ملک کی آیت دیکھ لیتے ہیں. سورہ ملک ہم چونکہ بہت پڑھتے رہتے ہیں تو اس کی ایگزامپل اچھی رہتی ہے. یہاں پہ نا کہ کیا مدد کرے گا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی، تو ان الکافرون نہیں کافر الا فی غرور، مگر دھوکے میں مبتلا ہیں. تو غرور مطلب دھوکا، ڈیلیوژن، ڈسیپشن. تو یہ قرآن میں کافی دفعہ ہے یہ لفظ، مگر غین پہ زبر کے ساتھ، جو مطلب بڑے دھوکے باز کے لیے، وہ قرآن میں کم ہے. سابقو دوڑو، فعل امر، الی مغفرت طرف بخشش کے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اپنے رب کی، و جنت اور جنت کے، اور بوہا چوڑائی جس کی. ارض ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ارض، کس کپڑے کا ارض کتنا ہے تو اس کی وڈتھ چوڑائی کے لیے آتا ہے ارض، تو وہی لفظ ہے یہ. ہا جس کی، ہا مؤنث کا صیغہ ہے. مؤنث کا صیغہ اس وقت جنت کے لیے. گول تا جس چیز کے آخر میں آتی ہے اسے عربی میں مؤنث کہتے ہیں، جیسے جنت، رحمت، مغفرت، آیا، جن میں گولتا ہوتی مؤنث اس کو مانتے ہیں. تو جنت کے، عرضھا چوڑائی جس کی، جنت کی، کعرضی مانند چوڑائی، السماء والارض آسمان و زمین کی. وہ عدت وہ تیار کی گئی ہے. یہ بھی پیسو ہے، مجہول. اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال دال. وہ عدت بھی جب آتا ہے اس کا مطلب کہ تیار کی گئی ہے، پریپیئرڈ کے مطلب میں آتا ہے. للذین ان کے لیے جو آمنوا باللہ و رسولہ ایمان لائے اور اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ وہ عطا کرتا ہے ہی اسے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے. ماں نہیں، ماں کے بعد یہاں پہ اللہ آ رہا ہے تو ماں کی ٹرانسلیشن نہیں. ماں اصابہ نہیں پہنچتی، اصابہ یصیبو روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے صاد واو اور با. ماں اصابہ من مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں میں، الا مگر فی کتاب ایک کتاب میں ہے، من قبل اس سے پہلے، ان کے نبرأہا ہم پیدا کریں اسے. اچھا اب نون تو ہم کی ہو گئی. روٹ ورڈ کیا ہے؟ با، را اور حمزہ. بارہ حمزہ کا روٹ ورڈ قرآن میں ڈفرینٹ طریقے سے آیا ہے، اور یہ اس کو آپ یاد رکھنے کے لیے اس کی ٹرانسلیشن، پہلے تو ہم اس کے روٹ ورڈ صحیح سے لکھ لیتے ہیں. با، را اور حمزہ روٹ ورڈ ہے اس کا. ہم پیدا کریں ہا اسے، مؤنث کا صیغہ ہے ہا، کسے؟ مصیبت کو، کیونکہ مصیبت کے آخر میں گولتا ہے تو اس وہ مؤنث ہو گئی، تو اس میں ہم پیدا کریں اس سے، یعنی کہ مصیبت کو. اچھا 12 حمزہ روٹ ورڈ سے قرآن میں ڈفرینٹ میننگ آتے ہیں، مگر ایک روٹ میننگ آپ یہاں سے دیکھیں گے اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کیا ہے. یہاں پہ جہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے، اس میں ہے فتوبو، تو توبہ کرو، الی بارئکم تمہاری کریٹر کی طرف. تو کریٹر کا نام اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے باری کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام کریٹر. اس میں 2 دفعہ باری ہے اور الباری بھی قرآن میں 1 دفعہ ہے، تو کریٹر ٹھیک ہے. اس میں خالق کا آ گیا باری میں. اور ایک اور ہم آیت پڑھتے ہیں سورہ بینہ کی آیت نمبر 6، اس میں بھی ہے کہ جو لوگ کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ کیا ہوں گے؟ اولئک ہم شر البریہ، ورسٹ ہوں گے، البریہ کریچرز یعنی مخلوق، خلائق. تو البریہ میں بھی جو پیدا کیے گئے لوگ. تو اس 2 کو اگر آپ ذہن میں رکھیں 12 حمزہ سے، تو آپ کو اب اس کی میننگ سمجھنا آسان ہو گیا. نبرأہا اللہ کا نام باری ہے، باری کا نام کریٹر، مطلب کریٹر. نبرأہا ہم کریٹ کریں ہا اسے. ان ذالک بے شک یہ، اللہ اللہ پر، یسیر بہت آسان ہے. لکی لا، لکی تاکہ، لا نہ، تأسو تم افسوس کرو. تا تم کیوں ہو گئی؟ حمزہ، سین اور واو روٹ ورڈ ہے اس کا. قرآن میں یہ فعل کی طرح جب آیا ہے 3 4 دفعہ، تو اس کے میننگ ہے ٹو گریف، افسوس کرنا. تا تم کی ہے،
تأسو تم پلورل میں، تم جمع میں افسوس کرو. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 میں ہے. یہاں پہ دیں گے فلا تو نہ تأسا تم گریو کرو، غم کرو، افسوس کرو، علی القوم الکافرین ان لوگوں پہ جو کافر ہیں. تو تأسا مطلب افسوس کرنا. لکی لا تأسو تاکہ نہ تم افسوس کرو، علی ما اس پر جو فاتکم کھو جائے تم سے. فا واو تا روٹ ورڈ. فوت سے یاد رکھیں. ہم لوگ اردو میں فوت کہتے ہیں نا، فوت ہو گیا تو مرنے والے کو فوت کہا جاتا ہے اردو میں، لیکن عربی میں فوت نہیں، ماتا موت یوز ہوتا ہے. فاتا کا مطلب ہے اسکیپ، جو چیز اسکیپ ہو جائے، کھو جائے. تو وہ شاید ہم اس لیے فوت کہتے ہیں کہ وہ کھو ہی جاتا ہے ہم سے. تو فاتکم قرآن میں اور جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسکیپ. اور دیکھتے ہیں آل عمران کی آیت نمبر 153 میں ہے کہ لِكَيْ لا تاکہ نہ تحزنو تم افسوس کرو اور گریف کرو، علی ما فاتکم اس پر جو کھو جائے تم سے، ولا ما اصابکم اور جو پہنچے تم پہ. تو فاتکم میں وہی یہی فاتح یہ ہو چکا ہے، سورہ آل عمران میں بھی ایسا آیا ہے اور یہاں پہ بھی. لِكَيْ لا تأسوا علی ما فاتکم جو چیز کھو جائے تم سے. فاواتا روٹ ورڈ ہے. ولا تفرحوا اور نہ تم اتراؤ. فرحا روٹ ورڈ، فرحا یہ اترانے کی میننگ میں زیادہ تر آتا ہے. نارملی خوشی سے زیادہ جو اترانے والی خوشی کے لیے آتا ہے یہ روٹ ورڈ، یہ اس طرح یوز ہوا ہے یہاں پہ بھی. تفرحوا تم اتراؤ، بما اس پر جو آتاکم اس نے دیا تمہیں. اس کو ہم بریک کریں گے. آتا اس نے دیا، اس میں اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں کھڑی زبر یا زبر ہو تو اس میں ہوا یعنی واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس نے. آتا اس نے دیا، کم تمہیں، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، کل ہر مختال فخور خود پسند بہت فخر جتانے والے کو. فخور تو آسان ہے یاد کرنا، فخور بہت فخر جتانے والا. مختال کا روٹ ورڈ ہے خا یا اور لام. کیونکہ یہ بیسیکلی مختال جو ہے یہ اپنے خیال میں بڑا اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، خود پسند ہوتا ہے، اپنے خیالوں میں ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو اس سے آپ اس کا روٹ ورڈ خا یا لام یاد رکھیں کہ اپنے خیالوں میں ہی وہ سیلف ڈیلیوٹڈ ہوتا ہے، جیسے اپنے آپ کو اپنے خود پسند ہوتا ہے. اچھا مختال قرآن میں 3 دفعہ آیا اور تینوں دفعہ یہی کمبینیشن کے ساتھ مختال فخور، مختال فخور. مختال کا مطلب سیلف ڈیلیوٹڈ خود پسند اور فخور کا مطلب بہت فخر جتانے والا. دیکھ لیتے ہیں اس کی بھی ایگزامپل ہم. یہ قرآن میں اور کہاں پہ ہے؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں. بے شک ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل ایوری مختالن کو. مختالن وہی جو ہے خود پسند، سیلف کنسائٹڈ، فخور بوسٹر بہت فخر جتانے والے کو. تو یہاں پہ بھی کمبینیشن یوز ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ مختال ہمیشہ اس کے ساتھ کمبینیشن میں آیا ہے، فخور کے ساتھ 3 دفعہ ہے ٹوٹل. الذین یبخلون اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وہ یأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کا. ومن اور جو کو یتولا منہ پھیرتا ہے. یتولا کا روٹ ورڈ ہے واو لام یا، قرآن میں بہت دفعہ یہ روٹ ورڈ. فإن اللہ تو بے شک اللہ ہوا وہی ہے، الغنی بہت بے نیاز، الحمید خوب تعریف والا. لقد البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے، رسولنا اپنے رسولوں کو، بالبینات 7 واضح نشانیوں کے. وانزلنا اور نازل کی ہم نے، معہم ساتھ ان کے، الکتاب کتاب، والمیزان اور میزان. میزان کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واو زا اور نون، وزن کرنے والا آلہ ہوتا ہے میزان، ترازو. والمیزان اور میزان، لی یقوما لی تاکہ، یقوم جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے اس کا مطلب تاکہ یا یہ کہ، لی تاکہ، یقوم الناس تاکہ قائم ہو لوگ، بالقسط انصاف پر. وانزلنا اور اتارا ہم نے، الحدید لوہا، ہادہ ذال روٹ ورڈ، فیہی اس میں، بأسن زور ہے، شدید سخت. بأس کا روٹ ورڈ یہی ہوتا ہے با حمزہ سین. بأس کا روٹ ورڈ قرآن میں ڈفرینٹ میننگز میں یوز ہوتا ہے. کبھی عذاب سزا کے لیے یوز ہوتا ہے، کبھی جنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، اور کبھی مائٹ پاور زور جیسے یہاں پہ یوز ہوا ہے اس طرح بھی یوز ہوتا ہے. موسٹلی آپ کو بأس میں عذاب کے میننگ دکھتے ہیں، کبھی جنگ کے اور کبھی یہ مائٹ پاور کا، زور کا. اس میننگ میں ہم دیکھ لیتے ہیں اور کہاں آتا ہے.
سورۃ النساء میں ہے آیت نمبر 84 میں اللہ امید ہے کہ اللہ ان کے یکفا وہ روک لے بأسا مائٹ کو زور کو ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، تو ان کی طاقت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے امید ہے کہ روک لے گا. واللہ اشد بأسن اور اللہ تعالیٰ اشد زیادہ شدید ہے بأسن مائٹ میں طاقت میں قوت میں. تو ابھی ہم جو اس کا باس کا میننگ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی زور ہے مائٹ ہے، تو اس سے مائٹ سے اس کو یاد کرے. اس میں دونوں ایگزامپلس ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 84 میں کہ مطلب مائٹ طاقت زور یہ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب. بأسن شدید زور ہے سخت، ومنافع اور کئی فائدے ہیں للناس لوگوں کے لیے، ولیعلم اور تاکہ جان لے. لی کا ٹرانسلیشن تاکہ فعل سے پہلے جب لیا ہے تاکہ یہ کہ لیعلم تاکہ جان لے اللہ من کون ینصرہ مدد کرتا ہے اس کی، ورسلہ بالغیبی اور اس کے رسولوں کی بالغیبی غائبانہ طور پر. ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ بہت قوت والا ہے، عزیز بہت زبردست ہے. قوی کا روٹ ورڈ یہی ہے قاف و یا، قوت کا بھی یہی ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوحا و ابراہیم نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا اور رکھی ہم نے فی ذریتہما ان دونوں کی اولاد میں، ہما و تثنیہ کا صیغہ ہے ان دونوں کی اولاد میں، النبوت نبوت والکتاب اور کتاب. فمنہم تو کچھ ان میں سے مہتدن ہدایت یافتہ ہے. ہادال یا روٹ ورڈ جب بھی تا بیچ میں آتا ہے اس کا مطلب گائیڈڈ ہدایت یافتہ، جیسا مہتدین ہدایت یافتہ ہیں. وکثیر اور اکثر منہم ان میں سے فاسق ہیں. 27 ثم پھر قفینا پیدر پہ بھیجے ہم نے. قفینا کا روٹ ورڈ بھی ٹرکی سا ہے، اس کو لکھ لیجئے قاف فا اور واو. یہ روٹ ورڈ قفینا کر کے قرآن میں آیا ہے 3-4-5 دفعہ آیا ہے، اور اس کے مطلب ٹو سینڈ اس کے آتے ہیں، یعنی کہ یا تو بھیجنا سینڈ کرنا یا پھر ٹو فالو کرنا، یعنی پیدر پہ بھیجنا بھی اور فالو کرنا کہ پیچھے بھیجا ہم نے بھی میننگ آتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں 2 دفعہ ادھر یہ قفینا پیدر پہ بھیجے ہم نے علی آثارہم ان کی آثار پر برسولنا اپنے رسول، وقفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے. تو قفینا کی میننگ دونوں ہے کہ سینٹ پیدر پہ بھیجنا بھی اور یہ بھی کہ ٹو فالو پیچھے بھیجا ہم نے. ادھر اس کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 ہے یہ. وقفینا اینڈ وی فالوڈ اپ اور ہم نے پیچھے بھیجا، اور اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے پیدر پہ. تو پہلا قفینا پیدر پہ بھیجا ہم نے، اس کے بعد کئی رسولوں کو. تو اس میں بھی ٹرانسلیشن قفینا کی پیدر پہ ہے، اور اگر سیکنڈ ٹائم جب یوز ہو رہا ہے تو اس میں پیچھے بھیجا. جیسے یہاں پہ آپ پہلی دفعہ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے پیدر پہ بھیجا ان کے آثار پہ، برسولنا اپنے رسول پلورل ہے یہ، وقفینا پیچھے بھیجا ہم نے بھی عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ اور عطا کی ہم نے اسے، آتینا عطا کی ہم نے اسے الانجیل انجیل، وجعلنا اور ڈال دیا ہم نے فی قلوب دلوں میں، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے اتبعوہ پیروی کی اس کی. اتبعو واو ساکن جہاں تک پلورل ہے تو اتبعو ان لوگوں نے پیروی کی، اس کی، رأفتن شفقت، را حمزہ فا روٹ ورڈ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام رؤوف اسی سے ہے، ورحمہ اور رحمت کو، ورہبانیت اور رہبانیت ہمیں پتہ ہے ترک دنیا کو کہتے ہیں جو اس کو، لیکن روٹ ورڈ کیا ہے راہبا، رہب کہتے ہیں ڈرنے کو، ترہبون آپ نے پڑھا قرآن میں. تو رہبانیت اور رہبانیت ابتدعوہا، اچھا اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں رہبانیت ابتدعوہا، نون کی زیر سے ملاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو بریک کریں گے تو ہم حمزہ پہ زیر لگائیں گے کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ زبر یہاں زیر ہو تو یہاں پہ زیر لگتی تھا. ابتدعوہا انہوں نے ایجاد کر لیا اسے، ہاں کس کی طرف ہے؟ رہبانیت کے آخر میں گولتا ہے، تو یہ مؤنث کا صیغہ اس لیے یوز ہوا ہے کہ گولتا جو ہوتی ہے عربی میں مؤنث ہوتی ہے. انہوں نے ایجاد کر لیا اسے یعنی کہ رہبانیت کو. اچھا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے با، دال اور عین. بدت
کہتے ہیں نئی چیز کو بعد العین کا روٹ ورڈ جو ہے وہی ہے یہ روٹ ورڈ. تو یہاں پہ یہ ایک فیل یہ روٹ ورڈ بعد العین کا قرآن میں آیا ہے کچھ دفعہ مگر فیل کی طرح صرف یہیں پہ آیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انوینٹ کرنا نئی چیز جس طرح کوئی انوویشن جیسے ہوتی ہے وہ. تو ابتدعو انہوں نے ایجاد کر لیا انہوں نے انوویشن کر لی ہاں اس سے رہبانیت کے ماں نہیں کتبنا فرض کیا تھا ہم نے ہاں اسے رہبانیت کو. اچھا کتب کر آپ نے شروع میں سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھتے نا جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تمہارے روزے اس میں بھی کتب اس طرح کا روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے کتیبہ تو کاف تال تابا تو وہی ٹرانسلیشن ہے نہیں فرض کیا تھا ہم نے اسے علیہم ان پر الا مگر ابتغاء حاصل کرنے کو. ہاں اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے با غین اور یا قرآن میں بہت دفعہ ابتغاء کا مطلب ہے تلاش کرنا حاصل کرنا سیکھ کرنا جیسے کوئی چیز. تو ابتغاء حاصل کرنے کو رضوان اللہ رضا اللہ کی فما تو نہیں رعوہا انہوں نے خیال رکھا اس کا. اچھا رعوہا کا روٹ ورڈ ہے را عین اور یا. رائی سے یاد رکھیں رائی جو ہوتا ہے چرواہا اس کو بھی خیال رکھنے والا ہوتا ہے نگرانی کرنے والا. تو اس میں اس کو ہم بریک کریں گے پھر رعو انہوں نے خیال رکھا رعو یعنی وہ جمع میں واو ساکن بتا رہی ہے رعو انہوں نے خیال رکھا ہاں اس کا حق کا جیسے حق تھا رعایتھا اس کا خیال رکھنے کا. یہ مؤنث کا صیغہ سارا رہبانیت کی طرف یہ بولتا اس میں دکھ رہی ہے آپ کو رعایت اس تو یہ فعل ہو گیا رعو انہوں نے خیال رکھا اور رعایت جو ہے یہ اسم ہو گیا تبھی ٹرانسلیشن رکھنا کرنا اس طرح میننگ کر کے کرنا ٹرانسلیشن اس کا خیال رکھنے کا. تو را حمزہ را عین یا کا مطلب جیسے آپ اس سے یاد رکھیں شیفرڈ جو سے ہوتے ہیں وہ نگرانی کرتے ہیں خیال رکھتے ہیں تو اسی سے یہ روٹ ورڈ ہے. اس میں فعل ہے رعوہا اور یہاں پہ اس کے اسم ہے اس کا خیال رکھنے کا. فآتینا تو دیا ہم نے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے منہم ان میں سے اجرہم اجر ان کا وکثیر اکثر منہم ان میں سے فاسقون فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وآمنوا اور ایمان لاؤ. اتقوا بھی فعل امر ہے آمنوا بھی فعل امر ہے بھی رسول ہی اس کے رسول پہ یؤتکم وہ دے گا تمہیں. یا کی ٹرانسلیشن وہ حمزہ تا یا روٹ ورڈ یؤتی وہ دے گا کم تمہیں کفلین دو حصے. کفل کا روٹ ورڈ کاف لام ہے. قرآن میں روٹ ورڈ دو دفعہ یعنی کفل پورشن کے لیے دو دفعہ آیا ہے. ایک ویسے ذوالکفل کر کے بھی آیا ہے لیکن کفل پورشن ایک پورشن حصہ کفل ہوتا ہے. اور یہ جو عینی کا صیغہ ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. عربی میں واحد جمع کے علاوہ تثنیہ کا صیغہ بھی ہوتا ہے تو اس میں عینی آنی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو اسی لیے اس میں ٹرانسلیشن دو حصے کیسا ہے عینی کی وجہ سے دو آیا اور کفل حصے. قرآن میں یہ روٹ ورڈ یعنی کہ حصے کے لیے ایک اور دفعہ ہے دیکھ لیتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 85 میں کہ جو کوئی شفاعت کرے گا بری شفاعت یکل لہو ہوگا اس کے لیے کفلن ایک پورشن منہا اس میں سے. تو اس میں پورشن یعنی حصہ کفل یہ سنگولر یوز ہوا ہے اور ابھی ہم نے تثنیہ والا دیکھا کفلین دو حصے میں رحمت ہی اپنی رحمت میں سے وَيَجْعَلْ اور وہ بنا دے گا لَكُمْ تمہارے لیے نوراً ایک نور تمشون تم چلو گے. میم شین یا روٹ ورڈ ہوتا ہے تمشون تم چلو گے بھی ساتھ اس کے وَيَغْفِرْ اور بخش دے گا لَكُمْ تمہیں. اللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ رک کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے بخش دے ہم پہ بھی اپنی رحمت کر دے ہمارے بھی گناہ معاف کر دے اور ہمارے لیے بھی نور بنا دے جس پہ ہم چلیں. آیت نمبر 29 لی اللہ تاکہ یا علماء جان لیں اہل الکتاب اہل کتاب اللہ کے نا. اللہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں ان کہ جس کے مطلب ہوتے ہیں کہ اور لا نہیں. اللہ کے نہیں یقدرون وہ قدرت رکھتے اعلی شیء کسی چیز پر من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے وَأَنَّ الْفَضْلَ بے شک فضل بِيَدِ اللَّهِ اللہ کے ہاتھ میں. ید کا روٹ ورڈ ہوتا ہے یا دالیا
بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم فضل والا ہے بہت بڑے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ کے فضل سے مانگتے ہیں۔ یہاں ہماری سورۃ الحدید کمپلیٹ ہوئی، تفسیر کے لحاظ سے بہترین صورت، ٹرانسلیشن کے لحاظ سے بھی آسان صورت۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی وہ ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ اس پہ ہمیں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں جانا ہمارا آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جائے، ہمیں اور ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت میں رکھے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔